جمعیت علماء اسلام سین کے حوالے سے ایک بات مشہور ہے کہ ہر سیاسی جماعت میں انٹرا پارٹی الیکشن ہوتا ہے، لیکن اس جمعیت علماء اسلام سین میں انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوتا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس وقت موجودہ جتنے سیاسی اور مذہبی پارٹیاں ہیں اس کے اندر تمام پارٹیوں کے انٹرا پارٹی جس طرح ہوتا ہے اسی طرح ہمارے پارٹی کے اندر بھی ہوتا ہے۔ جس طرح بلاول کے پارٹی میں ہوتا ہے، جس طرح نواز شریف کے پارٹی میں ہوتا ہے، جس طرح عمران خان کے پارٹی میں ہوتا ہے، جس طرح امر ولی خان کے پارٹی میں ہوتا ہے، جس طرح مولانا فضل الرحمان کے پارٹی میں ہوتا ہے، اسی طرح ہمارے پارٹی میں بھی ہوتا ہے۔ آپ نے ایک بات کی اتحاد اور اتفاق کی، یہ تو آپ بھی مانتے ہیں کہ 1980 میں یہ جماعتیں علیحدہ ہونے کے بعد جمعیت علماء اسلام تقریباً پورے پاکستان میں بلکہ باہر بھی ان کا اثر رسوخ زیادہ ہو گئے ہیں، اور جمعیت علماء اسلام سین تقریباً کم ہوتی جا رہی ہے، تو آپ ان کے ساتھ اتحاد کیوں نہیں کرتے؟ اس کے لیے بھی ہم نے بڑی کوشش کی ہے۔ یہاں کچھ ایسے امور ہیں جس کی وجہ سے ابھی تک اتحاد نہ ہو سکا۔ اس وقت بھی ہم اس کوشش میں ہیں، مولانا بھی اس کوشش میں ہے کہ دونوں جماعتوں کو ہم ایک کر دیں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ وہ فروعی اختلافات ہیں۔ مشترکات کے لیے بھی ہم ایک ہیں، یعنی جتنے بھی ہمارے مشترکات ہیں ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اس کے لیے ہم ایک ہے، اور ہمیشہ ہم نے ایک پلیٹ فارم پر کام کیا ہے۔ اکثر چونکہ آپ بھی سیکرٹری جنرل ایک جماعت کے، تو اس وجہ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اکثر جماعتوں میں یہ دیکھا گیا کہ جب کسی عالم کے پاس کوئی عہدہ ہوتا ہے تو وہ اس جماعت کی تائید بھی کرتے ہیں، حمایت بھی کرتے ہیں، ان کے لیے باغ دوڑ بھی کرتے ہیں، لیکن جب عہدہ لیا جاتا ہے تو پھر اس جماعت کی مخالفت میں ایک اور نئی جماعت بنا دیتے ہیں۔ بس یہ تو مناسب نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی ایک جماعت میں اگر عہدہ اصل ہمارا مقصد بن جائے تو پھر تو دینی جماعتوں کے لیے تو کم از کم یہ رویہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ہمارا تو یہ جو مقصد ہے وہ خدا کی دین کے لیے کام کرنا ہے، خدا کی زمین پر خدا کا نظام نافذ کرنا ہے، عہدہ ہو یا عہدہ نہ ہو تو ہمیں دین کی خدمت کرنی چاہیے۔ اگر ایک آدمی کا عہدہ مد نظر ہو تو میرے خیال میں بری بات ہے، نامناسب ہے، اس کو رویہ تبدیل کرنا چاہیے۔ آج کل کی جماعتیں آپ دیکھ رہے ہیں، بہت ساری جماعتیں، یعنی بہت سارے نام لینا بھی مشکل ہو جاتے ہیں ان ساری جماعتوں کو اکٹھا کر کے، یہ دین کے لیے تقریباً فائدے کے بجائے نقصان زیادہ دے رہی ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یعنی جو موجودہ جمہوری جماعتوں کی بات آپ کر رہے ہیں، مذہبی نام پہ جتنی جماعتیں ہیں، اگر مذہبی جماعتیں اخلاص سے متحد ہو جائیں تو اس کا فائدہ ضرور ہوگا۔ ہم نے اس کا فائدہ پہلے بھی دیکھا ہے، اور اس کا فائدہ اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ فائدہ ہے۔ اگر اخلاص کے ساتھ تمام دینی جماعتیں آپس میں اتحاد کر لیں تو وہ کسی مقصد تک پہنچ سکتے ہیں، اور لیکن بنیادی طور پر شرط اخلاص ہے کہ اخلاص کے ساتھ ہم اکٹھے بیٹھ جائیں تو پھر انشاءاللہ کسی نتیجے پر ہم پہنچ سکتے ہیں۔